اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں آج قرآن کا 24واں جز سورہ زمر پچھلے جز کے ساتھ مکمل تھی، اب ہے سورۃ مومن یعنی سورۃ غافر، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 22۔ قرآن کا نزول اللہ العزیز العلیم کی طرف سے ہے، جس کی شاہانہ صفات کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت پاداش اور بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ کافروں کی دنیاوی ترقیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ پچھلی قوموں کی راہ پر چل رہے ہیں اور ویسا ہی انجام دیکھیں گے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، وہ مسلسل اللہ سے مومنوں کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ آخرت میں کافروں کے لیے سفارش نہ کریں گے مگر ایمان والوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور ان کو عذاب جہنم سے بچا۔ اور اے ہمارے رب، ان کو ہمیشگی کے ان باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و ازواج اور اولاد میں سے جنت کے لائق ٹھہریں، بے شک عزیز اور حکیم تو ہی ہے۔ اور ان کو برے نتائج عمل سے بچا، اور جن کو تو نے اس دن برے نتائج سے بچایا تو وہی ہیں جن پر تو نے رحم فرمایا، اور در حقیقت یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو توبہ کر کے تیری طرف مسلسل رجوع کرتے ہیں اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، تاکہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے بن سکیں جن کے لیے عرش کے گرد فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے حق میں فرشتوں کی دعائیں قبول فرما کر ہمیں جنت میں اپنے والدین، بھائی بہنوں، اولاد، شوہر، قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا فوز عظیم عطا فرما دے، آمین۔ پھر نہ ماننے والوں کے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ کی بہت سی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے جھٹلایا، اللہ اس ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور ان کو قریب آ لگنے والی آفت سے ڈراؤ جب کہ دل حلق میں آ پھنسیں گے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی ہمدرد ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات سنی جائے گی۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا، وہ نگاہوں کی چوری بھی جانتا ہے اور ان بھیدوں کو جو سینے میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں لوگ۔ پھر آیت 20 میں فرمایا، اور اللہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ ان منکرین کو چاہیے کہ پہلی اقوام سے سبق لیں جو رسولوں کو جھٹلانے کے سبب سے عذاب کی مستحق بنی۔ پھر آگے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 55 ہے، جس میں قومیں ہیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں، اس حقیقت کو ثابت کیا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے۔ قوم فرعون میں ایک با ایمان بندہ تھا جو کسی مصلحت سے ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ کو قتل کی دھمکی دی تو اس شخص نے سردربار اپنے ایمان کی گواہی دی اور موسیٰ علیہ السلام کی وکالت کی۔ اس کا خطاب بہت ہی جامع اور دلنواں ہے اور توحید، آخرت کے دلائل اور تاریخ سے حاصل ہونے والے سبق کا بیان ہے۔ اس قصے سے چند سبق ملتے ہیں کہ قوم کے لیے سچے خلوص اور خیر خواہی نے اس شخص کو اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالنے پر مجبور کیا، اور اس نے دل کی گہرائیوں سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ قریش کو بتایا گیا کہ وہ اپنی قوم کے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں جو انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ابھی تک مکہ میں اپنے ایمان کچھ وجوہات سے چھپائے ہوئے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ اب معاملہ سر سے گزر گیا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی کھل کر تائید و مدد کریں۔ یہ ہجرت سے پہلے سخت آزمائش کے دور کی بات ہے۔ پھر ہے اللہ اپنے اطاعت گزار اور مخلص بندوں کی مدد فرماتا ہے جو اپنی پوری طاقت اس کی رضا کے لیے لگا دیتے ہیں۔ یہ مشکلات میں گھرے مومنین کے لیے بہت تسلی بخش بات تھی۔ پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کی سزا کا ذکر آتا ہے۔ کمزور لوگوں کو ترغیب کی اپنے مغرور لیڈروں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ ان کی رہنمائی جہنم کی طرف کریں گے اور وہاں پھر ان کی کوئی بھی مدد نہ ہو سکے گی۔ اللہ مومنین سے اپنی مدد کا وعدہ کرتا ہے اس دنیا اور آخرت دونوں جہان میں۔
فرمایا آیت نمبر 51 میں، اور بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہوں کی پیشی ہوگی۔ پھر آگے آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 85 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد پر ڈٹے رہنے کی تلقین ہے، اور یہ خوشخبری کی انجام کار آپ کا ہی بہتر ہوگا۔ توحید و قیامت کے دلائل ہیں، جھٹلانے والوں کو اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے سزا ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا اعلان کرنے کا حکم ہے۔ پھر آگے 65 میں بتایا کہ اللہ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو پکارو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ فادعوہ مخلصین لہ الدین والحمد للہ رب العالمین، کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، عالم کا رب۔ پھر آگے آیت نمبر 66 ہے، کہہ دو مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی آیتیں آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں خود کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں یعنی جھٹلانے والوں کو اس دنیا کے عذاب سے ڈرایا گیا، جو اگر آ گیا تو وہ پھر خسارے میں ہی رہیں گے۔ پھر سورت حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12۔ اس قرآن کا نزول بہت ہی رحمان اور رحیم خدا کی طرف سے قریش پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ تکبر اور ہٹ دھرمی میں اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور کوئی معجزہ طلب کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر نشانی نہیں دکھا سکتے۔ مومنوں کو اللہ کی راہ میں ثابت قدمی سے جمے رہنے اور مسلسل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنے کی تلقین ہے۔ ایسے ایمان والوں کو ہمیشہ کی جزا ملے گی۔ آسمان و زمین کی 6 ادوار میں پیدائش کا ذکر آتا ہے تاکہ اس کے پیچھے اہتمام کا اور پھر مقصد کا پتہ چلے۔ پھر آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 24 کئی قوموں کے عذابوں کا ذکر جو ان کو رسولوں کی تکذیب کے سبب سے پیش آئے۔ یہ تو اس دنیا میں ہوا اور آخرت میں زیادہ برے عذاب سے پالا پڑے گا۔ یہ تو اس دنیا میں ہوا اور آخرت میں زیادہ برے عذاب سے پالا پڑے گا۔ اس روز جب کافر اپنے غلط اعمال سے انکار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسم کے اعضاء کو ان کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کرے گا اور وہ جھٹلا نہ سکیں گے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کے رونگٹے ان باتوں پر گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ پھر آیت نمبر 21 میں ہے، اور وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 22 میں فرمایا اور تم اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان یا تمہاری آنکھیں یا تمہارے جسم کے رونگٹے گواہی دیں گے، بلکہ اس پر مزید تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ بھی ان بہت سی باتوں کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 36 ہے، آخرت میں جھٹلانے والے متکبر لیڈروں کے انجام کا بیان جو قرآن سنتے نہ تھے اور جب سنایا جاتا تو اس میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ صبر اور ثابت قدمی سے دین پر جمے رہنے والوں کے انجام کی دل نشین منظر کشی کی گئی۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا بے شک ان لوگوں پر جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، فرشتے اتریں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو اور نہ غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر آیت نمبر 31 میں فرمایا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے۔ 32 میں فرمایا رب غفور اور رحیم کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر۔ پھر اس کے بعد ان کی وہ خوبیاں بیان ہوئیں جس کی بدولت وہ اس بہترین انجام کے حقدار ہوئے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر آیت نمبر 34 میں ہے اور بھلائی اور برائی یکساں نہیں ہو سکتی، تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو زیادہ بہتر ہے، ادفع باللتی ہی احسن، تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے گویا وہ ایک
ایک جگری دوست بن گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 35 میں فرمایا اور یہ دانش نہیں ملتی مگر انہی لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں، اور یہ حکمت نہیں عطا ہوتی مگر انہی کو جو بڑے نصیب ور ہوتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کر ہی دے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، فاستعذ باللہ، بے شک الحقیقی سننے والا جاننے والا وہی ہے۔ اے اللہ ہمیں ذو حظ عظیم بہت نصیبور لوگوں میں شامل فرما دے، اور یہ تمام صفات بدرجہ اتم ہمارے اندر جا بسا دے، اور شیطان سے ہمیں محفوظ رکھنا، آمین۔ پھر آگے آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 46 توحید کی بہت سے دلائل کی وضاحت ہے۔ منکروں کو خبردار کیا گیا کہ اس کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ یہ کتاب بہت ہی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور سراسر حق ہے، اور باطل اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہر طرف اور ہر پہلو سے اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ قرآن کی کچھ دلنشین صفات بیان ہوئی، اور پھر اس کا انکار کرنے والوں کا رویہ بیان ہوا۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن کی شکل میں اتارتے تو یہ لوگ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیات کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی، کلام اجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو اس پر ایمان لائیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور یہ ان کے اوپر ایک حجاب ہے، اب یہ لوگ ایک دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ کے علم اور اس کی طاقت کا بیان کہ وہ قیامت کا دن لانے پر قدرت رکھتا ہے، اور منکرین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، حالانکہ عذاب کا چھوٹا سا جھونکا بھی آیا تو یہ سخت مایوس ہو جائیں گے۔ قریش کو قرآن کے جھٹلانے سے خبردار کیا گیا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے والے دلائل نمودار ہوتے رہیں گے۔ الحمدللہ قرآن کی حقانیت کے دلائل مسلسل ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔